مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ معزز سامعین، یقین مانیے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا روما تازہ لہو کی طرح ٹھپ گیا کہ آج مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے۔ سامعین محترم، یقین مانیے جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دینے والے نظر آتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی گزارنے والے۔ سامعین محترم توجہ فرمائیں، آج کے دنیا والے کسی کی جانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، تو کسی کی ایمانت پر ناز کرتے ہیں، تو میں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز نہ کروں جن میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سامعین محترم، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ سامعین محترم، جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسا دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، پر ایسا دل والا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عشق رسول یہ نہیں کہ ایک بڑا سا ارادہ کر دو۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی، کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کی پیروی کرو۔ سامعین، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا۔ معزز اساتذہ اکرام، ابتدا بھی وہی ہے وہی اختتام، ابتدا بھی وہی ہے وہی اختتام، میرے نبی پر ارب و درود کر و سلام۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری دنیا میں گونجنے کی اس آواز کو صدا دے اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پیغام کو لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔